الرحیم۔ دعائے کمیل کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں، آپ سب اپنے آگے انشاءاللہ کھول لیجئے اور جس حد تک ممکن ہے انشاءاللہ مل کر اس کی تلاوت کیجئے۔ پیج نمبر 246 کے اوپر دعائے کمیل موجود ہیں۔ اللہم انی أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخزع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور قدوس يا نور يا قدوس۔ جب قبر کے اندھیرے میں اس گھٹن میں ایک نور دکھائی دے گا، انسان سوال کرے گا پروردگارا یہ کون سا نور ہے؟ پروردگار کہے گا میرے نام کا صدقہ تجھے دیا ہے۔ آئے اس کریم پروردگار کے اس نام سے اسے پکارے، یا نور یا قدوس یا نور یا اول الاولین ویا آخر الآخرین اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام۔ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تو میرے عیبوں کو ظاہر کر دیتا ہے۔ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو عذاب کے نزول کا سبب بنتے ہیں۔ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے نعمت مصیبتوں میں بدل جاتی ہے۔
ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے تو میری دعائیں رد کر دیتا ہے، ان گناہوں کو بخش دے جن کے سبب تیرا اور میرا امید کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبتو وکل خطیئت اخطأتها، اللہم انی اتقرب الیک بذکر، خدایا مجھے پتا ہے میرے اعمال اس قابل نہیں کہ تیرے قرب کا سوال کروں، تجھے واسطہ تیرے ناموں کا میں وسیلہ بنا کے سوال کرتا ہوں، ہمیں اپنا قرب عطا فرما، وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى نَفْسِي وَأَسْأَلُكَ بِجُودِكَ أَن تُدْنِيَنِي مِنْ قُرْبِي وَأَن تُوزِعَنِي شُكْرَي وَأَن تُلْهِمَنِي ذِكْرَي، اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایک گرے ہوئے جھکے ہوئے کی طرح، انت سامحنی میرے اللہ، مجھ پہ جو گناہوں کا بار ہے، جو بوجھ ہے میں اسے اٹھا نہیں سکتا، میرے اللہ میرے اس بوجھ کو کم کر دے، وَتَرْحَمَنِي رحم فرما، وَتَجْعَلَنِي بِقِسْمِكَ رَاضِيًا قَانِعًا، اور میری زندگی میں مجھ پہ یہ احسان کر جو میری تقدیر ہے، جو حصہ تو نے میرے لیے مختص کیا ہے، مجھے اس پہ راضی قرار فرما، اللہم وفی جمیع الاحوال متواضعا، مجھے ہر حالت میں خوش رہنے والا شکر والا بنا دے، اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته، خدایا اپنے ہاتھوں کو پھیلائے میں تیری بارگاہ کی رغبت رکھتا ہوں، تیرے ہی سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہوں۔ کریم اللہ دنیا کے سامنے جب کبھی ہاتھ پھیلایا ہے، دنیا کا دستور ہے فقط اتنا عطا کرتی ہے کہ دوبارہ مانگنا پڑتا ہے، لیکن تجھ سے آج تک جو بھی مانگا ہے نہ فقط تو نے میری ضرورت کو پورا کیا ہے بلکہ مجھے غنی کر دیا،
مجھے دوبارہ تجھ سے سوال بھی نہ کرنا پڑا ہے. اللہم عظم سلطانک وعلا مکانک وخفی مکرک وظہر امرک وغلب قہرک وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حکومتك. خدایا ہر مجرم جس حکومت کا مجرم ہو فرار چاہتا ہے. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ارے وہ جس کی حکومت سے فرار ناممکن ہے دستور یہ ہے کہ اسی سے رعایت مانگو وہی بخش دے گا. تیری حکومت سے فرار ناممکن ہے. میری ایک استدا ہوگی جس حد تک ممکن ہے ذرا روشنی کو کم کر دیجئے. آئیں میں اپنی والدہ کے ساتھ ان جملوں کو میں نے دہرایا ہے. وہ کہتی ہیں جو ہم نے اپنے شہروں میں ماحول بنا لیا ہے نا یہ اتنا مصیبت زدہ ماحول ہو چکا ہے کہ شاید ہمارے اجداد بھی اپنے شہروں کی طرف پلٹ جاتے ہوں گے. شاید وہ اسی جگہ کے اوپر آئے ہوں گے معلوم نہیں کس کے پاس کس کی پشت پہ اس کے مرحوم بیٹھا ہو وہ التجا کر رہا ہو. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہتے ہیں اگر تم اپنے مرحومین کی چیخو پکار کو سن لو تو تم اپنے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالو تم ان کی صداؤں کو برداشت نہیں کر سکتے. میرے اللہ ہمارے مرحومین کے لیے بخشش کا سامان مہیا فرما. اللہم لا اجد لذنوبی غافرا. اے وہ جو بخشنے والا ہے ولا لقبائحی ساترا. اے وہ جس نے میرے بڑے بڑے عیبوں کو چھپا لیا ولا لشیء من عملی القبیح. اے وہ جس نے میرے بڑے بڑے گناہوں کو چھپا کر میری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ظاہر کر دیا. ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی. خدایا جسے میں اپنا علم سمجھتا رہا جسے میں اپنا غرور سمجھتا رہا اصل میں وہ میری جہالت تھی. میں نے اپنی جہالت پہ اعتماد کیا. وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اور تیری حدود سے تجاوز کیا ہے. اللهم مولا كم من قبيح سترت. اے میرے وہ مولا جس نے میرے بڑے بڑے گناہوں کو چھپایا ہے. وَكَمْ مِنْ فَادِحٍ مِنَ الْبَلَاءِ أَقَلْتَ. میری بڑی بڑی مصیبتوں کو تو نے ٹالا ہے. وَكَمْ مِنْ إِصَارٍ وَقَيْتَ وَكَمْ مِنْ مَكْرُوهٍ دَفَعْتَ. میرے
گناہوں پہ مجھے جلدی سزا نہیں دی ہے. وَكَمْ مِنْ سَنَاءٍ جَمِيلٍ لَسْتُ أَهْلًا لَهُ نَشَرْتَ. ایسی خوبیاں جن کا میں اہل بھی نہ ہوں. ایک تو یہ کیفیت ہے نا انسان اہل ہو لیکن ہو نا. ارے ان خوبیوں کا میں اہل بھی نہ ہوں. تو نے مشہور کر کے عزت بخشی ہے. اللہم عظم بلائی وافرت بی سوء حالی. خدایا میرے گناہ زیادہ ہیں, میری نیکیاں کم ہیں. میرے گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے اور میری خواہشات نے مجھے قیدی بنا لیا ہے. نفسی بعد آمالی وخدعتنی الدنیا بغرورها. اور دنیا کی چمک دمک نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور لمبی لمبی امیدوں نے مجھے اصل نفع یعنی تجھے راضی کرنے سے محروم کر دیا. یا سیدی فأسألك بعزتك. اے میرے آقا تجھے واسطہ تیری عزت کا اللہ یحجب عنک دعائی. اس جملے کو میں ہم اپنی روز معمول کے جملے میں اگر میں یوں کہوں یوں ہے, خدایا اپنی عزت کے صدقے میں میری عزت رکھ لینا. میں گنہگار ہوں, میں خطا کار ہوں, تو بخشنے والا ہے. اپنی عزت کے صدقے میری لاج رکھ لینا. وَلَا تَفْضَحْنِي بِخَفِيِّ مَا اطَّلَعْتَ عَلَيَّ مِنْ سِرِّي. میرے جن رازوں سے تو واقف ہے مجھے ان کی وجہ سے رسوا نہ کرنا. خلوتوں میں انجام دیے گئے ان گناہوں پہ سزا دینے میں جلدی نہ کرنا. من سوء فعلی و اساءتی و دوام تفریطی و جہالتی و کثرت شہواتی و غفلتی و کن اللہم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا. پروردگارا ہر حال ہم پہ مہربان رہنا, ہمارے مرحومین پہ مہربان رہنا, ہمارے تمام معاملات میں اپنا لطف و کرم فرمانا. الہی و ربی من لی غیرو, تیرے سوا میرا کون ہے. انسان کو اس سوال کا بڑی شدت سے احساس ہوتا ہے جب سب اس کے اپنے اسے قبر میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یہ انسان اپنے مال کو آواز دیتا ہے, میرے مال مجھے بچا لے, میں نے تیرے لیے دیکھ اپنے بہن بھائی کو ناراض کیا. یہ مال 2 گز سے زیادہ لباس نہ دے سکے
گا. انسان اپنی اولاد کو پلٹ کے جواب دے گا اے میری اولاد مجھے چھوڑ کے نہ جا, میں نے تیرے لیے اپنے بہن بھائی اپنے دوستوں کو دھوکہ دیا ہے, مجھے چھوڑ کے نہ جا. یہ اولاد اسی رات اپنے نرم بستروں کی طرف لوٹ جائے گی. ارے یتیم کون ہوا ہے, وہ تو وارث بن گئے ہیں. ارے یتیم تو یہ ہو گیا کہ اس گھڑے میں اپنے اعمال کے ساتھ اکیلا ہے. اے پروردگار الہی و ربی من لی غیرو, تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں اپنی مصیبت کو دفع کرنے کا اور اپنے کاموں میں نظر کرم کرنے کا. الہی و مولاي اجریت علی حکما اتبعت فیہ هوى نفسی ولم اعترض فیہ من تزیین عدوی فغرنی بما اهوى واسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودي وخالفت بعض أوامري فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي في قضائي وألزمني حكمك وبلاء وقد أتيتك يا إلهي تیری بارگاہ میں حاضر ہوں اپنی کوتاہی اپنے نفس پر ظلم کرنے کے بعد سب مل کر سزا دیں گے. معتذرا نادما منکسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مکرا مذعنا معترفا لا اجد مفرا مما كان منی. اے کریم اللہ مجھ سے جو کچھ سرزد ہو چکا ہے اس کے بعد اب میرے بچ نکلنے کے لیے کوئی راہ فرار نہیں, نہ کوئی پناہ گاہ پاتا ہوں کہ جس کا اپنی اس پریشانی کے عالم میں رخ کر سکوں. فقط ایک رستہ ہے, فقط ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ تیری مغفرت کا ہے. غیر قبول کا عذری, میری معذرت خواہی کی اس درخواست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وَإِدْخَالِكَ مجھے داخل کر لے اپنے وسیع دامن رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہم فاقبل عذری وارحم شدت ضرری وفکنی من شد وساکی یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم ضعف. بآواز بلند سب مل کر صدا دیں. یا رب ارحم ضعف بدنی یا رب ارحم ضعف بدنی. رحم فرما میرے اس ضعیف بدن پر,
رحم فرما میری جلد کی فرسودگی پر، رحم فرما میری ہڈیوں کی ناطاقتی پر، یا من بدا خلقی، اے وہ جس نے میرے قابل ذکر ہونے کی ابتدا کی ہے، اے وہ جس نے میری پرورش کا سامان کیا ہے، جس نے میری غذا کے اسباب مہیا کرنے میں پہل کی ہے، میرے اللہ مجھے بخش دے اپنے اس کرم کے واسطے سے جو بے استحقاق، جس کا میں مستحق نہ تھا لیکن تو نے مجھ پہ آج تک کیا ہے۔ یا الہی و سیدی وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من تضاء عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيع من ربيتا۔ کیا تو اسے اپنی بارگاہ سے نکال دے گا جسے تو نے خود پناہ دی ہے؟ کیا تو اسے اپنے کرم سے دور کر دے گا جسے تو نے خود پالا ہے؟ او تسلم الى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وبشكرك مادحة وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا زدنا به ولا أخبرنا بفضلك أنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم وأنت تعلم ضعفي، اے بڑے پیار سے پالنے والے، تو میری کمزوریوں سے بخوبی واقف ہے۔ تجھے پتا ہے میں اس دنیا کی چھوٹی چھوٹی مصیبتیں نہیں سہ سکتا، حالانکہ یہ مصیبتیں تھوڑی دیر کے لیے اور ان کا ہونا آخرت کی نسبتاً آسان ہے۔ فَكَيْفَ تَمُولِ الْبَلَاءِ الْآخِرَةِ، آقا بھلا میں آخرت کی مصیبتوں کا کیسے سامنا کروں گا؟ وہاں کی مصیبتیں طولانی ہیں،
اور جو لوگ اس میں پس جائیں گے ان کے عذاب میں کمی واقع نہ ہوگی، کیونکہ آخرت کے اس عذاب کا سبب تیرا غضب، تیرا انتقام اور تیرا غصہ ہوگا۔ وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ خدایا مجھے یہ خبر دی گئی ہے آخرت کے اس عذاب کو نہ یہ آسمان سہ سکتا ہے نہ یہ زمین۔ یا سیدی فکیف لی وانا عبد، جبکہ میں تیرا بندہ ہوں۔ سب مل کے انشاءاللہ۔ الضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین، یا الہی وربی وسیدی ومولا، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وابكي، لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائي وجمعت بيني وبين أهل بلائي۔ پروردگارہ اگر میرے گناہوں کی وجہ سے تو نے مجھے بھی یزید و شمر کی کتار میں کھڑا کر دیا، میرے مولا علی فرماتے ہیں اگر کوئی نماز کا منکر ہو میری ولایت اسے کبھی میسر نہیں ہوگی۔ اے کریم اللہ اگر میرے نماز و روزہ کی کوتاہی، میرے دنیا کے معاملات کی وجہ سے اگر تو نے مجھے ظالموں کی کتار میں کھڑا کر دیا، وفرقت بینی، اور مجھے جدا کر دیا ان سے جن سے تو محبت کرتا ہے اور جو تیرے اولیاء ہیں، فہبنی یا الہی وسیدی ومولاي وربي، صبرت على عذابي فكيف أصبر على فراقي، وهبني صبرت على هر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك، أم كيف أسكن في النار ورجائي أفضل، فبعزتك يا سيدي ومولا أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها زجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين۔ میرے اللہ میں تجھے اس طرح پکاروں گا جیسے فریادی آوازاری کیا کرتے ہیں، میں تیرے فراق میں اس طرح روؤں گا جیسے بچھڑنے والے آنسو بہایا کرتے ہیں، میں تجھے پکاروں گا اینا كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيث۔ بآواز بلند استغاثہ کیجئے، یا غیاث یا غیاث، اے استغاثہ کرنے والوں کے فریاد رس، اے استغاثہ کرنے والوں کے مددگار،
دگار تجھے علی ابن ابی طالب کی نصرت کا واسطہ پروردگار ہمارے معمولات میں ہماری نصرت فرما، ہمارے مرحومین کے معاملات میں ان کی مدد فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ خدایا اگر ان کے آخرت کے ان درجات کے معاملے میں کوئی رکاوٹ ہو، پروردگار ہمیں اس کا علم عطا فرما، ہمیں اس رکاوٹ کو دور کرنے میں ہماری مدد فرما۔ یا حبیب قلوب الصادقین و یا الہ العالمین فتراک سبحانک یا الہی و بحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم سجن فیہا بمخالفته وذاک تعم عذابها بمعصیته وحبس بین اتباکها بجرمه وجریرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولا، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحركه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانا؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أتباكها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه